قطر کے دارالحکومت دوحہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوحہ کے قطارہ ضلع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوحہ کے قطارہ ضلع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی فوج کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ دوحہ میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان رہنماؤں کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ حماس کی جتنی بھی سینئر قیادت تھی وہ دوحہ میں موجود تھی اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں قطر کا کافی اہم کردار رہا ہے، اور ان تمام رہنماؤں سے مذاکرات کے حوالے سے بھی قطر کا کافی کردار رہا ہے۔ دوحہ کے قطارہ ضلع کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں پر اسرائیل کا یہ بتانا ہے کہ حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، اور جو تفصیلات سامنے آ رہی ہے عرب میڈیا سے متعلق، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اسرائیل نے دوحہ پر فضائی حملہ کیا ہے اور حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نہایت افسوسناک خبر ہے یہ۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں یہ حملہ ہوا ہے اور اسرائیلی فوج کے مطابق دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوحہ کے قطارہ ضلع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں سینئر حماس رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عرب میڈیا اس حوالے سے یہ رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ بڑی نہایت افسوسناک صورتحال ہے اور حیران کن بھی ہے، اور خاص طور پر ہم دیکھیں تو اسرائیل نے اب قطر میں حملہ کیا ہے، اور قطر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اس تمام تر صورتحال میں۔ جنگ بندی کے لیے بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کیا تھا اور وہاں پر بھی حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کو وہاں پر شہید کیا گیا تھا، اور اب اسرائیل نے اپنے ملک سے ہٹ کے یعنی کہ دیگر جگہوں پہ بھی اب اٹیک کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کسی اور ملک کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے، اور قطر کا دارالحکومت دوحہ جہاں پر یہ فضائی حملہ کیا گیا ہے اور حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، اس حوالے سے یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 2 روز پہلے اسرائیل کے ایک شہر میں دو فلسطینیوں کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جس میں غالباً 6 اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی تھی، اور اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم ان حملہ آوروں کو وہاں تک ہم نشانہ بنائیں گے جس نے ان کی مدد کی ہے۔ اور اب اس واقعے کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے قطر کے دارالحکومت میں، جہاں پر حماس کے سینئر رہنما موجود تھے، وہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ قطر کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، اس حوالے سے بعد میں غالباً اطلاعات آئیں گی یقیناً، لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں، افسوسناک خبر جو سامنے آ رہی ہے، حماس کے سینئر رہنما کو اس واقعے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسی سلسلے میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کر کے حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ایران میں ایسا حملہ کر کے اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا تھا، اور اب اسرائیل نے قطر کو نشانہ بنایا ہے، فضائی حملہ کر کے حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا ہے۔ خلیل الحیہ وہی شخصیت ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے، اور گزشتہ کچھ دن سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ حماس نے امریکہ کی جو شرائط ہیں وہ منظور کر لی ہیں، وہ قبول کر لی ہیں، اور خلیل الحیہ وہ سینئر رہنما تھے جو کہ ان تمام مذاکرات میں پیش تھے۔ اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کر کے حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی صورتحال کافی گھمبیر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل نے فضائی حملہ کیا ہے اور قطر پر یہ فضائی حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم یعنی کہ حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنے گئے، جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے عمران یہ خبر بھی قابل ذکر ہے کہ صرف ایک رہنما کو نشانہ نہیں بنایا گیا، حماس کے جو دیگر رہنما تھے ان کو بھی اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ خلیل الحیہ کے علاوہ ایک اور رہنما، ان کی بھی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہے۔ دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا
بنایا گیا ہے. اسرائیل فوج کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے. ظہیر جبرین جو کہ حماس کے رہنما تھے ان کو بھی اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے اور ابھی تک دوسرے رہنما کی شہادت کی اطلاعات آ رہی ہیں. دوحہ کے قطارہ ضلع کو اسرائیلی فوج کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے اور ظہیر جبرین اور خلیل الحیا اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں. افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے. غزہ کو مکمل تباہ کرنے کے بعد اب دیگر ملکوں میں جو حماس کے رہنما ہیں اسرائیل کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے.